جی سر بات کریں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ حسن بھائی. اچھا حسن بھائی، پنجتن پاک کی نسبت سے میرے 5 سوال ہیں. اب پتہ نہیں اس کا ٹائم ہے نہیں ہے، لیکن ایک سوال کریں جو اہم سوال ہے کر لینا. وہ مولوی نے سب کا وقت ضائع کر لیا. اس مولوی نے دو ٹائم گھنٹے سے 2.5-3 گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ. اور پھر وہ بھی جانے نہیں دیتا نا. ان سے معذرت بھی کرو کہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں بھائی ایک گھنٹے سے. پھر وہ یہ لوگ نہیں سمجھتے مولوی عجیب چیز ہے بھائی. اوکے چلیں بس پھر میرا ایک سب سے اہم سوال میں کر لیتا ہوں. سب سے آخری سوال تھا، شروع کے 4 سوال مائنس کر کے، کہ توحید کے اوپر مجھے بتا دیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یالی مدد کرنے والا ہے. تو وہ صرف توحید وہ نہیں ہے بھائی. توحید یہ نہیں ہے صرف توحید یعنی اللہ وحدہ لا شریک. ایک منٹ. توحید یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک. آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اللہ کبھی نظر نہیں آتا. جو چیز بخاری مسلم میں بڑا پڑا ہے، اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. اہل حدیث کا بھی یہ نظر ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. وہ آپ کا ذاتی کوئی نیا مذہب ہوگا. اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آئے گا. اہل حدیث کا بھی یہ عقیدہ ہے. وہ چیز جو نظر آتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہے آپ سب کو. اس کو خالق کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو جگہ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اجزاء کی ضرورت ہے. وہ رب ہو ہی نہیں سکتا. اور اس جیسا دوسرا بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے جو بھی جانور آپ لے کے آئے نا، جو بھی چیز ہے اس کا سر ہے، پیر ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، جو بھی زندہ جان چیز ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اس کا دوسرا ہو سکتا ہے، ثانی ہو سکتا ہے. جماعت عمریہ کا توحید ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ رؤیت کے قائل ہیں. یہ قائل ہیں کہ اللہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر توحید کی بات جب کر رہے ہیں، توحید کی جب بات کر رہے ہیں نا، اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ مخلوق ہے. اور اس جیسا دوسرے اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک چیز ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوش ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو یہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ توحید ہے ہی نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے غیر اللہ سے مانگ لے تو یہ توحید صرف یہی ہے. صرف وہ نہیں ہے. توحید سب سے پہلے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ آپ نے ایک چیز کو اپنے ذہن میں امیجن کیا ہے، تصور کیا سمجھتے ہیں وہ رب ہے، تو حالانکہ وہ مخلوق ہے. جماعت عمریہ کے جتنے فرقے ہیں، اشاعرہ، ماتوریدیہ اور اہل حدیث، یہ سب رؤیت کے قائل ہیں. رؤیت کے قائل ہیں. اور رؤیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو محدود ہوتی ہے، جو سامنے ہو. جو چیز آپ کے سامنے ہے، نظر آتا ہے آپ کو، وہ محدود ہے. وہ اس کی آغاز ہے، اس کا انجام ہے، وہ حادث ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ. دوسری بات، توحید کی بات، توحید اللہ کی صفات کی توحید کی بات کرنا. آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب برے اعمال جو یہ سب اللہ کی جانب سے، سب شر اللہ کی جانب سے. امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا کربلا میں، اللہ نے قتل کیا ہے. جو شراب پیتا ہے وہ اللہ ہی اس کو پلا دیتا ہے. سب اعمال اللہ کی جانب سے ہیں. تو بھائی تو پر شریعت کیا ہے، تقویٰ کا کیا ہے، حساب کتاب یہ سب مذاق ہے. پر تو اگر سب اللہ ہی کرا لیتا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کل سب چیز اللہ کی جانب سے. آپ نے سب شر اللہ کی جانب سے کر دی. اجازت دی ہوئی ہے نا، اللہ نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا. میں کہ ہم جو نہیں عقیدہ یہ آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں بھائی. اپنے علماء سے، اپنے کتب میں جو عقائد وہ آپ کو بیان نہیں کرتے، وہ آپ کے علماء اکابر کے جو علماء ہیں کہ سب شر اللہ کا فعل ہے، سب شر اللہ ہی کا فعل ہے. یہ ابھی چوری جو چلتی ہے نا، کسی بھی مظلوم کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ چورا چلانے والا یہ اللہ ہے. آپ اس کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے. آپ کے ہاتھ سے بھی جو چل رہا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت ایجاد کی ہے، ارادہ بھی اللہ کی جانب سے، وہ حرکت بھی ہے، سب کچھ اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کر رہا ہے. تو آپ کو پکڑ کیسے لے گا؟ چلیں وہ تو ایک الگ مختلف ٹاپک ہے. میرا وہ سوال ہی نہیں ہے آپ سے. میرا ایک بنیادی اب سوال ہے کہ جب توحید کی بات کر رہے ہیں نا، توحید کی بات تو پوری بات کرو. جب یہاں تک اب غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے کو پکارنا، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب مسلمان غیر اللہ کو اگر نہ پکاریں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور بھائی جب اب تک آپ غیر اللہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیسے پکارتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی. ای جو ہے یا اور ای میں کوئی فرق نہیں ہے. زبان عرب میں چاہے کہہ دو اے نبی یا کہہ دو یا نبی، فرق نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ اے قریب کے لیے یا بعید کے لیے. سر میں بیچ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس جو تنازعات ہیں، جو ہمارے بابا جی بات سنو. غیر اور بھائی پکارنے کی بات کر رہے ہیں. پہلے پکارنا 2 قسم کے ہیں، ایک بغیر ویسے ہی پکارنا، ایک مدد کے لیے پکارنا. پکارنے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. پکارنا تو شرک نہیں ہے نا، کیونکہ اگر پکارنا شرک ہے تو آپ کا سارے نماز ہی شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت، کیونکہ سب نماز میں پڑھا السلام علیک ایھا النبی. اب مدد کے لیے پکارنا تو وہ ہمیں دلیل دکھاؤ. پکارنا عین توحید ہے. جب آپ غیر اللہ کو نماز میں نہ پکارو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. چلو مان لیا. اگر غیر اللہ کو، وہی غیر اللہ جو بھی دنیا سے گیا ہے، مر گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ پکارو تو تمہاری نماز نہیں. اگر اس کو پکار کے کہہ دو کہ مدد کرو، ہم پہ رحم کرو، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی دلیل بتاؤ. بھائی دیکھیں، اہل سنت کے اندر جو ابھی تک سیکٹس بنے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر جو سب سے بہترین توحید کے اندر جو فرقہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے اہل حدیث کا. توحید بہترین وہی جن کے اللہ کا پیٹ اتنا بڑا ہے نا. جب عرش پہ بیٹھتا ہے، اللہ کو پتا ہے حدیث العتیت، کتاب العتیت. عتیت پتہ ہے کس کو بولتا ہے؟ عتیت بولتے ہیں کہ ایک خشک چمڑا ہو نا،
جیسے گھوڑے کا زین ہوتا ہے اس پہ آپ بیٹھے ہیں خوش، اس کی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی، اسکویک کرتا ہے، اسکویک انگلش میں بولتے ہیں اسکویکنگ. اسکویک اردو میں کیا کہتے ہیں اسکویک کو؟ میں ایک منٹ میں گوگل میں دیکھ لوں. کتاب العتیق، اے اللہ اتنے موٹے ہیں جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو کتاب العتیق بحقی وغیرہ نے کتاب لکھا ہے. کتاب النزول تو ان کے پاس بہت زیادہ کہ اللہ نیچے اترا تھا. تو ان کی تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کی توحید سب سے بہتر ہے. توحید ان کا سب سے بہترین توحید یہی ہے. محمد علی مرزا کو مل گیا نا توحید. وہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید ہے جب اللہ میاں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کرسی کی چیخ نکل آتی ہے، اسکویک نکل آتی ہے، عتیق نکل آتی ہے، چیخ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی موٹے مولوی کی شان ہو سکتی ہے؟ کرسی پہ بیٹھ گیا، کرسی سے آواز نکل آئی کہ بڑا موٹا ہے، 500 کلو کا مولوی. یہی توحید ہے تمہاری. اب مجھے بتاؤ نا بھائی. نہیں میں آپ کو اب گفتگو کرنے کا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو. بھائی صاحب اب مجھے بتائیں کہ اگر پکارو غیر اللہ کو پکارو تو یہ عین توحید ہے، یعنی نماز ہی باطل. غیر اللہ کو پکارنا عین توحید، لیکن غیر اللہ کو مدد کے لیے اگر اس میں لگا دو مدد کے لیے پکارو تو یہ شرک ہو جاتا ہے. دلیل بتاؤ. بسم اللہ. سر آپ مجھے بس اتنا سا میری مشکل حل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، حکم تو نہیں دیا ہوا نا کسی اور کو پکارنے کا. اگر ہم ہر بات کے لیے اللہ کو ہی تنگ کریں نعوذ باللہ کہ اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کو ہی پکارتے رہیں کہ اللہ پاک میرا یہ کام کر دے وہ کام کر دے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگ. جب نمک تک بات آ ہی گئی ہے تو ہم باقی اپنے دنیا کے اور دین کے مسائل اللہ سے کیوں نہ ڈسکس کریں؟ تو پھر اللہ نے ہمیں ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کس پاگل کے بیٹے نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہول سول نہیں آپ دیکھیں آپ نے توحید کی بات کی. بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. آپ کا موقف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ توحید کے منافی ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ایک دفعہ انسان دیکھ بھائی صاحب دیکھیں ایک منٹ، ایک دفعہ انسان کہتا ہے گناہ ہے، حرام ہے، یہ ایک مرتبہ ہے. اس سے بڑھ کر ہے کہ انسان مشرک بن جاتا ہے. یہ تو حرمت کا انتہائی درجہ نا کہ آپ دین ہی سے خارج ہو گئے، مشرک ہو گئے. اور بھائی میں نے آپ سے طلب کیا ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی لیکن ضروری نہیں. یہ اور بات ہے. آپ اپنے موقف سے پھر گئے ہیں. آپ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے، آپ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے، آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے، ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے. لیکن لیکن یہ آپ کے موقف کے خلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہ صرف حرام ہے، یہ شرک ہے. حسن بھائی میں عالم نہیں ہوں نا، یہ تو علمی بحث ہے، یہ لو آپ بہتر جانیں، اس کا بحال بھی آپ تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. آپ عالم نہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. یہ بالکل ایک بکواس والی بات ہے. بالکل نہ کوئی حدیث ہے میرے عزیز، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. یعنی یہ نہ مکروہ بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے، شرک تو اور دور ہی کی بات ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ مکروہ بھی نہیں ہے، چاہے کہ یہ کیا ہو، یہ حرام ہو یا شرک ہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے شرک ہے تو دلیل، اس شرک کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے حرام ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتا کہ یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، ہم قائل ہی نہیں. تم ثابت کرو کہ یہ شرک ہے. ہمارے مذہب میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو امام حسین علیہ السلام سے. ہمارے زیارات میں ہمارے کتابوں میں زیارات اتنے زیادہ ہیں کہ تم اپنے امام کو کس طرح پکار رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارو. ان روایات میں اتنی زیادہ یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب خطاب ہو تو ان سے مدد مانگو، تو کہہ دو کہ ہماری مدد کرو. یہ اس کے عبارات بہت زیادہ ہیں ہمارے کتاب میں. خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا. یہ کیوں آخر شرک دلیل مانگتا ہے؟ کوئی بھی چیز مثلا میں کہتا ہوں شراب حرام ہے، ایسے بلا وجہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب حرام ہے. میں اللہ تو نہیں ہوں، کہہ سکتا ہوں بھائی؟ نہیں بالکل نہیں. حسن بھائی آپ کا جواب آ تو گیا. جو شخص کہتا ہے یہ حرام ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہے نا، کہہ دے کہ حرام ہے ایسے بلا وجہ.